بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، علوم الحدیث کے موضوع پر ایک اور اہم اور معلوماتی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کا لیکچر بہت اہم مستند سوالات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال یہ ہے، سنت خیر الانام کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتاب کا نام ہے تو پیر کرم شاہ الازہری اس کے مصنف ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، ضیاء القرآن کے مصنف بھی ہیں۔ اسی طرح سنت خیر الانام بھی ان کی تصنیف ہے، اس کا موضوع حجیت حدیث ہے۔ اگلا سوال ہے، السنہ و مکاناتھا فی التشریع الاسلامی، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ یعنی سنت نبوی کا شریعت اسلام میں مقام اور مرتبہ، اس کے مصنف ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، السنۃ قبل التدوین نامی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر حجاج الخطیب۔ اگلا سوال یہ ہے، مشہور جرمن مستشرق سپرنگر یا اسپرنگر کس مدرسے کا پرنسپل بھی رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے، مدرسہ عالیہ کلکتا کا یہ پرنسپل بھی رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ کو کس نے ایڈٹ کر کے کلکتا سے شائع کروایا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، اسپرنگر نے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگلا سوال یہ، شیخ المستشرقین، مستشرقین کا شیخ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، گولڈ زہر کو شیخ المستشرقین بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، برصغیر پاک و ہند کا پہلا شخص کون تھا جو مستشرقین کے افکار سے متاثر ہوا اور انکار حدیث کی طرف میل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے سر سید۔ سر سید وہ پہلا شخص ہے جو ان کے افکار سے متاثر ہوا اور انکار حدیث کی طرف میل ہوا۔ اگلا سوال ہے، اس راستے کو کیا کہتے ہیں لغت میں جو متواتر چلنے کی وجہ سے صاف اور واضح ہو گیا ہو، جسے طریق معبد بھی کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی یہ سنت کا لغوی معنی ہے، وہ راستہ جو مسلسل چلنے کی وجہ سے اس قدر واضح اور صاف اور ستھرا ہو گیا ہو۔ اگلا سوال یہ ہے، کس کا قول ہے، میں نے کسی شخص کو حماد بن زید سے زیادہ سنت اور حدیث جو کہ سنت میں داخل ہے کا بڑا عالم نہیں دیکھا؟ یعنی حماد بن زید سے بڑا عالم میں نے سنت اور حدیث کا نہیں دیکھا، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے المصوّع، یہ موطا کی شرح ہے، عربی زبان کے اندر انہوں نے لکھی ہے، مقدمے میں کس کا قول نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے امام ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور سنت دونوں کے امام ہیں؟ تو انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یاد رکھیے، سوال کا انداز یہاں تبدیل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مصوّع کے اندر سنت کا امام کسے کہا گیا؟ تو جواب ہوگا امام اوزاعی۔ مصوّع کتاب کے اندر حدیث کا امام کسے کہا گیا؟ تو جواب ہوگا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مصوّع کتاب کے اندر حدیث اور سنت دونوں کا امام کسے کہا گیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یعنی یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ قول کن کا ہے، یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کو امام فلانے چیز کا امام قرار دیا گیا، اور یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں امام کہا گیا۔ بہرحال 2 سے 3 انداز میں یہ سوال بن سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ، کون سے امام اہل مدینہ کے عمل کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں؟ تو جواب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ الامر عندنا وغیرہ اس قسم کے الفاظ بھی موطا کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، السنت المعروفہ کی اصطلاح کس امام کے ہاں استعمال ہوتا تھا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ السنت المعروفہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ الامر عندنا کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے،
کس نے یہ سوال کیا تھا کہ میں بال سخت گونتی ہوں، کیا غسل جنابت کے وقت مجھے ہر بار بال کھولنے ضروری ہیں؟ یہ سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچا دینا ضروری ہے، بال کھولنے ضروری نہیں ہے۔ کس کا قول ہے حکمت سے مراد فہم قرآن ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو قرآن مجید میں حکمت کا لفظ آیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت قتادہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید کا فہم ہے۔ اگلا قول یہ ہے کس کا قول ہے حکمت سے مراد سنت ہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا، حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ اگلا سوال، سورۃ احزاب کی کس آیت میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آیت نمبر 21 میں یہ کہا گیا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اگلا سوال، کس صورت میں یہ کہا گیا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں کہا گیا اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ دار السنہ کس شہر کو کہا جاتا تھا؟ تو یاد رکھیے دار السنہ مدینہ منورہ کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تشریحی حیثیت سے سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3۔ تو یاد رکھیے یہ سوال یوں بھی بن سکتا ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق کتنے قسم پر ہے؟ تو قرآن و سنت کا باہمی تعلق 3 قسم سے خارج نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ احادیث جو قرآن کے لیے مؤید ہیں، جیسے قرآن مجید میں نماز کا حکم، احادیث کے اندر نماز کا حکم، قرآن مجید کے اندر روزے کا حکم، احادیث کے اندر روزے کا حکم، قرآن مجید کے اندر حج کا حکم، احادیث کے اندر حج کا حکم، تو یہ احادیث قرآن مجید کے احکامات کی تائید کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں مؤید۔ نمبر 2، وہ احادیث جو قرآنی احکام کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے مطلق کو مقید کرنا، مجمل کی تفصیل مہیا کرنا، یا قرآن مجید کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے، اس کے لیے رکعتوں کی تعداد بتلانا، نصاب بتلانا، یہ تمام چیزیں احادیث کے اندر ہیں، اور اکثر احادیث اسی قسم کی ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی توضیح، ان کی تشریح احادیث کے اندر ملتی ہے۔ احادیث کا جو تیسرا تعلق ہے وہ یہ ہے، وہ احادیث جو ان احکام و امور سے متعلق ہیں جن کے متعلق قرآن مجید ساکت ہے، یعنی کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو صرف حدیث سے ثابت ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں خاموش ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن و حدیث کا باہمی تعلق انہی 3 قسم کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کے منکرین حدیث ثابت کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں تضاد ہے، ضد ہے، قرآن کے خلاف ہیں احادیث، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ، کس نے کہا میں نہیں جانتا سنت کی ان 3 اقسام کے بارے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہے؟ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ کے شروع کے اندر لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کا امتحان کس نے لیا؟ تو مروان نے ان کے حافظے کا امتحان لیا تھا۔ اگلا سوال، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کس نے لیا؟ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا امتحان لیا۔ اگلا سوال، زہری کے حافظے کا امتحان کس کے دربار میں لیا گیا؟ تو عبد الملک کے دربار میں ان کے حافظے کا امتحان لیا گیا۔ اگلا سوال ہے، اہل صفہ کو لکھنے اور قرآن سکھانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ تو جواب یہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال کا دوسرا انداز سوال کی نوعیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے کہ اہل صفہ کے استاد کون تھے، یا اہل صفہ کو قرآن مجید پڑھاتے کون تھے، یا اہل صفہ کے سردار کون تھے، نگران کون تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے، کون سے صحابی زمانہ جاہلیت سے خوش نویس تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائے،
تو جواب عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے کاتب تھے اور خوش نویس تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں۔ اگلا سوال، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ام المومنین کو لکھنا سکھایا تھا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا سوال، کن کا صحیفہ اگلا سوال ہے، صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس قسم کے احکامات تھے؟ تو مناسک کے حج کے متعلق احکامات تھے صحیفہ جابر میں۔ اگلا سوال، کون کہا کرتے تھے صحیفہ جابر تو مجھے سورۃ بقرہ سے بھی زیادہ ازبر ہے؟ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال، تذکرہ نگاروں نے کس صحابی رسول کو عالم ربانی کے لقب سے یاد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا سوال، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ صادقہ میں بقول ابن حصیر کے کتنی احادیث درج تھیں؟ تو جواب یہ ہے 1000 احادیث درج تھیں۔ اگلا سوال، کون کہا کرتے تھے مجھے 2 وجہ سے زندگی عزیز ہے؟ ایک صحیفہ صادقہ کی وجہ سے، دوسری وحطہ نامی زمین کی وجہ سے جو مجھے میرے والد نے عطا کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ تو 2286 احادیث مروی ہیں۔ اگلا سوال، علماء کرام کے نزدیک صحابہ کا زمانہ کہاں تک ہے؟ تو 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے، 111 سے تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے کتنے طبقات بیان کیے؟ روات کے لحاظ سے ابن سعد نے صحابہ کے 5 طبقات بیان کیے۔ اگلا سوال، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابہ کے کتنے طبقات ہیں؟ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طبقات ذکر کیے ہیں صحابہ کے، ابن سعد نے 5 اور امام حاکم نے 12، چنانچہ وہ 12 طبقات یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ صحابہ جو مکہ میں اولین اسلام لائے۔ مہاجرین حبشہ، اصحاب عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ کے اصحاب، وہ مہاجر جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر قباء میں آ کر ملے، اہل بدر، بیعت رضوان والے صحابہ، حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن ابی طلحہ، یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آگے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے وہ بچے یا لڑکے جنہوں نے فتح مکہ یا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی طرح مکہ کے وہ صحابہ جو کفار کے دارالندوہ میں مشاورت سے پہلے مسلمان ہوئے، بدر اور حدیبیہ کے درمیان عرصے میں ہجرت کرنے والے صحابہ، تو یہ کل 12 طبقات بنتے ہیں جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کوفہ کو آباد کرنے والوں میں 70 بدری صحابہ جبکہ بیعت رضوان والے کتنے تھے؟ تو جواب ملاحظہ کیجئے 300 بدری صحابہ تھے، ان میں بیعت رضوان والے صحابہ تھے۔ اگلا سوال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت کیا تھی؟ 11 سال۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اس امت کا حبر یعنی بڑا عالم قرار دیا؟ تو جواب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ محمد بن حنفیہ کے مطابق ہے، ورنہ اکثر علماء فرماتے ہیں حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی احادیث پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا؟ جبکہ 81 میں بخاری اور 31 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں، تو 168 پر دونوں نے اتفاق کیا ہے، جس کو متفقون علیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بصرہ میں آخری فوت ہونے والے صحابی کون تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 93 ہجری میں فوت ہوئے، بصرہ کے اندر فوت ہونے والے آخری صحابی ہیں۔
اگلا سوال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 80 روایات صرف بخاری میں، 70 روایات صرف مسلم میں ہیں، جبکہ دونوں میں اتفاقی روایات کتنی ہیں؟ تو جواب یہ ہے 128 روایات ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں نے ان کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ اگلا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئیں؟ تو 17 رمضان 58 ہجری کو یہ فوت ہوئیں۔ یہ حفاظت حدیث کے اندر علامہ خالد علوی نے یہ لکھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا کہ انکا غلام کاتب، تم تو ایک تعلیم یافتہ لڑکے ہو؟ تو جواب یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ تم ایک تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اگلا سوال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ تو 848 روایات ان سے مروی ہیں۔ اگلا سوال ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے کتنے طبقات بیان کیے؟ تو تابعین کے 15 طبقات بیان کیے۔ یاد رکھیے صحابہ کے 12 طبقات بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال، کس کو آخری تابعی کہا جاتا ہے جنہوں نے آخری صحابی سے مکہ میں ملاقات کی تھی؟ تو جواب یہ ہے، آخری تابعی خلیفہ بن خلف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ کے کس شاگرد نے صحیفہ صحیحہ کو آگے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا؟ تو جواب یہ ہے، معمر بن راشد یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس صحیفہ کو آگے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا۔ اگلا سوال، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عامل مدینہ ابو بکر محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو کس سے احادیث لینے کا حکم دیا تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے؟ تو جواب یہ ہے، عمرہ بن عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کہ عمرہ سے اور قاسم بن محمد سے جتنی احادیث بھی ملتی ہیں ان کو روایت کر کے لکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے چلے جانے سے احادیث کا ذخیرہ ضائع ہو جائے۔ اگلا سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں عمرہ بن عبد الرحمن کی کیا لگتی تھی؟ تو جواب یہ ہے، خالہ۔ اگلا سوال، پہلا شخص جس نے علم حدیث کو مدون کیا؟ تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کس کی عہد میں احادیث کو مدون کیا گیا؟ تو جواب یہ، عمر بن عبدالعزیز۔ یاد رکھیے کتابت اور چیز ہے، تدوین اور چیز ہے۔ کتابت حدیث کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری تھا۔ رسمی طور پہ احادیث کو مدون کرنا، اس چیز کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہوئی احادیثیں تھی نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے 100 سال بعد احادیثوں کو لکھا گیا، یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ رسمی طور پہ یعنی ایک علم کے طور پہ جو آج کل جس طرح رہ جائے، اس طور پہ احادیث کو مدون کرنے کا سلسلہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوا، ورنہ احادیث صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا کرتے تھے۔ اگلا سوال، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ کا اصل نام علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ سید التابعین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کون سے تابعی تھے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ اگلا سوال، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تفسیر کا علم کن 4 آدمیوں سے حاصل کرے؟ تو جواب یہ ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد، اکرمہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 آدمی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا تفسیر کا علم ان سے حاصل کیا جائے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عامر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی؟ تو 500 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے یا کس کے عہد میں پیدا ہوئے؟ تو 50 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پیدا ہوئے، پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث کو مدون کیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تدوین کا کام شروع کیا، یہی ان کا نام ہے جو اوپر گزر چکا۔ سب سے پہلا آدمی جس نے احادیث کو سند کے ساتھ بیان کیا وہ بھی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آج کا آخری سوال ملاحظہ کیجئے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے
2200 روایات مروی ہیں، جبکہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول روایات مروی ہیں تو جواب ہے 2000۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2200 مروی ہیں، جبکہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں 2000 روایات مروی ہیں۔ تو ناظرین اور سامعین، احادیث کے متعلق یہ تھے چند اہم سوالات جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور لیکچر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔